انداز کے ساتھ جناب محترم حافظ غلام مرتضی حیدری صاحب اپنی حاضری اپنی نوکری بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ پیش کر رہے تھے۔ دوران نعت تھی حضرت علامہ مولانا پیر محمد افضل ضیاء قادری صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دل کی عطا گرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، دوویں ہاتھ چوک کے بولو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے۔ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ کہتے نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا دل چاہا کہ میں حضور کی زیارت کروں۔ کہتے میں چلا، میرے آقا اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ سارا جسم چادر کے اندر تھا، لیکن چہرہ بدوہا چادر کے بعد تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہتے میں چلا، میں نے کریم آقا کو اس طرح دیکھا کہ سارا جسم چادر کے اندر تھا، لیکن چہرہ بدوہا چادر کے باہر تھا۔ کہتے کبھی میں دیکھتا اوپر، کبھی میں دیکھتا نیچے، کبھی میں دیکھتا آسمان کے چاند کو، کبھی میں دیکھتا زمین کے چاند کو، کبھی میں دیکھتا آسمان کے چاند کو، کبھی میں دیکھتا آمینہ کے چاند کو، کبھی میں دیکھتا چاند کے گھیرے کو، کبھی میں دیکھتا مصطفیٰ کے چہرے کو، کبھی میں دیکھتا چاند کی کالی بدلی کو، کبھی میں دیکھتا آقا کی کالی کملی کو۔ ارے چاند چمکتا تھا، نبی دمکتا تھا، چاند روشنی تھا، نبی نور تھا۔ ارے چاند نور تھا، نبی نور والا نور تھا۔ کہتے اس کشمکش عشق شیطانی نے میرے دل میں یہ فیصلہ کر دیا، ارے چودھویں کا چاند کچھ نہیں، یہ سب کچھ میرے آقا کے چہرے کا کمال ہے۔ ارے چودھویں کا چاند تو کچھ نہیں، یہ سب کچھ میرے آقا کے چہرے کا کمال ہے۔ میرے آقا نے کوئی ابو قبیس کی پہاڑی پر علماء تشریف فرما ہے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیے۔ حبیب یمنی کہتے ہیں، ماشاءاللہ محمد قربان صاحب منڈی عثمان والا سے آپ تشریف فرما ہوئے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوئی ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ کے میرے کریم آقا نے چاند کے دو ٹکڑے۔ حبیب یمنی کہہ رہا تھا میرے دو سوال ہیں، پہلا سوال ہوا ہے چاند کے دو ٹکڑے میرے حضور نے کر دیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے حضور نے فرمایا تو تو کہہ رہا تھا دو سوال ہیں۔ کہنے لگا اب اتنی جرت نہیں رہی کہ میں دوسرا سوال بھی کر سکا۔ میرے حضور نے پکڑا اور سینے سے لگایا۔ میرے حضور نے فرمایا حبیب یمنی بتلا تیرا دوسرا سوال ہے کوئی؟ کہنے لگا کریم آقا کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ لجپال آقا نے فرمایا اگر تیرا دوسرا سوال میں بتلا دوں تو پھر؟ کہنے لگا کریم آقا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہوں، اگر آپ بتلا دیں گے تو ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا تو یہی چلتا نا ہے، تو حکیم ہے، تو طبیب، تیری ایک بیٹی ہے گھر میں جس کے قدم ہے مگر وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ ہے مگر وہ حرکت نہیں کر سکتے، کان ہے مگر وہ سن نہیں سکتی، زبان ہے مگر وہ بول نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا تو یہی چلتا نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کریم آقا یہی میرا دوسرا سوال تھا۔ بالکل مختصر میں نے پڑھا ہے، بالکل مختصر انداز میں، بس میں نے اپنے جملوں تک جانا ہے۔ کہنے لگا کریم آقا یہی میرا سوال تھا۔ لجپال آقا نے فرمایا حبیب یمنی اب تو مکہ مت ہے، پہلے تو اپنے گھر پہ پہنچتا ہے کہ پہلے میری شفاعت تیرے گھر میں پہنچے۔ حبیب یمنی نے دوڑ لگا دی، جا کے گھر کے دروازے پر دستک۔ اس کی وہی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی، دوڑتی ہوئی آتی دروازہ کھولتی۔ حبیب یمنی اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے، کہتا بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ کہتی بابا پتہ نہیں چودھویں کا چاند تھا۔ ایتھے سبحان اللہ سارے دی باندھی سارے آپ کو۔ کہتی بابا پتہ نہیں چودھویں کا چاند تھا، پر جن جملوں پر میں نے آنا تھا ان جملوں پر میں آ گیا ہوں۔ کہتی بابا پتہ نہیں چودھویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، بابا فرشتوں کی برات تھی، لب پہ سب کے نات تھی۔ کہتی بابا چاند جو ٹکڑے ہوا، یعنی چاند جو لگ
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا قاری ابراہیم ریاض صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کہتی بابا چاند کے جو اس نور میں تھا اس میں کوئی ضرور تھا، بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ پوچھا بیٹا پھر؟ کہتی بابا میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا گیا، اب جدھر جدھر نظر پڑتی گئی دم میں دم آ گیا، جوش میں جوش آ گیا، ہوش میں ہوش آ گیا، میں چلنے لگی میں پھرنے لگی۔ پوچھا بیٹا جو چاند کے نور میں دیکھا تھا نام پوچھا تھا وہ کون تھا؟ کہا بیٹا جو چاند کے نور میں دیکھا تھا نام پوچھا تھا وہ کون تھا؟ کہتی بابا نام تو میں نے نہیں پوچھا تھا، غیب سے آوازیں آ رہی تھی۔ پوچھا بیٹا کیسی آوازیں؟ کہتی بابا نام تو میں نے نہیں پوچھا، غیب سے آوازیں آ رہی۔ پوچھا بیٹا کیسی آواز؟ کہتی بابا آوازیں یہ آ رہی تھی کہ رب کا حبیب ہے، سب کا طبیب ہے، بلند اس کا مقام ہے، نبیوں کا امام ہے، ذکر ان کا صبح و شام ہے، میرے رب نے نبی کا استقبال دونوں ہاتھ بلند کر کے کر لینا۔ کہتی بابا آواز آ رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ بات بگڑی اسی در سے بنی دیکھی ہے، جولی منگتوں کی اسی در سے بری دیکھی ہے، میری نظروں میں کوئی جچتا ہی نہیں نیازی جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے، گلی دیکھی ہے۔ جب میرے کریم آقا کی ولادت ہوئی تھی تو ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، گہما گہمی کا عالم تھا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ ارے انسان تو تھے لیکن انسانیت نہ تھی، ذہن تو تھے سوچے نہ تھی، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، آنکھیں تھی حیا نہ تھا، سر تھے وقار نہ تھا، دل تھے قرار نہ تھا۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کی صبح میرے کریم آقا کی ولادت ہوتی ہے، ہر طرف نور نور پھیل جاتا ہے، اللہ کے احکام میں تبدیلی آ گئی۔ کہا اے فرشتوں آسمانوں پہ نہ رہنا، اما آمینہ کے محلے چلے جاؤ، ہواؤں چلنا شروع کر دو، ندیوں پانی بہانا شروع کر دو۔ جب میرے کریم آقا کی ولادت ہوتی ہے ہر طرف نور نور پھیل جاتا ہے، مشرق کے پردے مغرب کی طرف جاتے ہیں، مغرب کے پردے مشرق کی طرف آتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج تم کو بھی مبارک ہو، آج بے چاروں کے چار آ گئے، آج بے سہاروں کے سہارا آ گئے، آج دلوں کے قرار آ گئے، آج سروں کے وقار آ گئے، پرندے چیخنے لگے، پریندی مٹنے لگی، کلیاں کھلنے لگی، پھول بکھرنے لگے، بات بڑھنے لگی، رات بڑھنے لگی، ہر ایک کی زبان پر بس یہی سوال تھا، ارے کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ کائنات کا ذرا ذرا پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، کائنات کا ذرا ذرا پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ محمد علی ظہوری کو سوری تڑپے آپ فرماتے ہیں مکے 4 چفیرے پکار پہ گئی، والی دو جہانہ دا آیا ہے ودہا دے چہرے والا واللیل بن زلفہ والا، وہ کسے ماں کرما والی نے جایا ہے، وہ دے حسن دی چال نہ جائے جلے، حسن والے مکھ لکایا ہے، یہ تو ٹردہ تے کر دی زمین سجدے، شجر و عجر سیس نبایا ہے، نال انگلی تے چن توڑ دیندہ، آپ پہ توڑ کے جوڑ بخایا ہے، یہ تو چوندہ سورج موڑ دیندہ، عربوں نے مختار بنایا ہے، عربوں دی زبان چ بول دا، وہ بولے جو قرآن فرمایا ہے، انہوں بیم کلمہ پڑے کنکرہ نے، جتھے جائی خدا سے چوٹھیاں نے، وہ دے خلق دا انترہ پایا ہے، خامی اور سالے غریبان کے بے کساندہ، جنہیں سب کا درد منڈایا ہے، وہ ظہوریت کیوں نہ، گھر گھر محفل سجاون سارے، وہ ظہوریت کیوں نہ، خوشیاں مناون سارے، کملی والا تشریف لے آیا ہے۔ ظہوریت کیوں نہ گھر گھر محفل سجاون سارے، کملی والا تشریف لے آیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیر سید مہر علیہ السلام پہ آپ فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاہ ثانی ہے،
متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور اکھیاں ہنمت بریاں۔ کہا پیر صاحب کریم آقا کی زیارت ہوئی؟ کہا جی لجپال آقا کی زیارت ہوئی، میں ہمراہ کی وادی میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہا پیر صاحب پھر بتائیے نا کریم آقا کا چہرہ کیسا تھا، کریم آقا کی پیشانی کیسی تھی، کریم آقا کے لب مبارک کیسے تھے، کریم آقا کے دانت مبارک کیسے تھے، کریم آقا نے جبہ کون سا پہنا ہوا تھا؟ پیر صاحب فرماتے ہیں جبہ تو ہی دی ہے زیب تن، مٹھے تاج رسالت تو افغن، موڑے ظلف جلے چڑے آسامن، لب سرخ آقا کے لال یمن، چٹے تدہ ان موتی دیا لڑگا، انو ہستی دا انوانا تھا، یا افیاء دا قرآن تھا، یا رب سچے دی برہانا تھا، ایسے صورت رو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچا تھا تیرا مدین شانہ تھا جس شان کو بنیاز تھا۔ پیر صاحب فرماتے جب میرے کریم آقا میرے سامنے جلوہ گر ہو گئے، جب میں کریم آقا کی زیارت کرنے لگا میں نے یہی جملے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما اقصالکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کتھے جاڑ کہا پیر صاحب فرماتے پھر میں نے ایک جملہ کہا اور میرا بھی آخری جملہ، پیر صاحب فرماتے میں نے ایک جملہ کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جان میں بولن دی، چپ کر مہر علی تھے جان میں بولن دی۔ عزیزان محترم ایک اعلان سنیے گا، 26 اگست ہو گیا جی، 11 ربیع الاول بعد نماز مغرب انشاءاللہ عظیم الشان محفل پاک سجے گی، جس میں خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ، بامقام نہیں لکھا ہوا، بھائی محمد نواز صاحب کی رہائشگاہ پر انشاءاللہ عظیم الشان محفل پاک سجے گی، اور خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمن ثاقب صاحب آپ تشریف فرما ہوں گے۔ 11 ربیع الاول شریف کو ہوگا، مغرب تا عشاء کے بعد یہ پروگرام ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک یہ پروگرام سجے گا، اور 12 ربیع الاول شریف کو جلوس ہوگا، 8 بجے میلاد چوک سے روانہ ہوگا، تمامی احباب وہاں پہ بھی شرکت کیجئے گا۔ ایک محبت برا نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت۔ ایک اور اعلان سنیے گا، تحریک لبیک پاکستان کوٹ سلیم حیدر سے عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس سجے گی، جس میں خصوصی خطاب کے لیے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت جگر گوشہ عد سے امیر المجاہدین لخت جگر حضرت علامہ مولانا مفتی انس حسین رضوی صاحب آپ تشریف لائیں گے۔ 13 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء تمامی دوست احباب وہاں پہ بھی شرکت کیجئے گا۔ کوٹ سلیم حیدر 2 کلومیٹر قصور روڈ الہ آباد میں یہ پروگرام سجے گا، وہاں پہ بھی تمامی احباب شرکت فرمائیے گا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ آؤ عزیزان محترم خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت معروف اور مسرور شخصیت، محتاج تعارف نہیں، حضرت علامہ مولانا قاری ریاض الحسن فریدی صاحب آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں۔ پھر ایک استقبال کیجئے گا محبت پر نعرہ لگا کے، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔